बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज की खबर जो आपके सामने लाई जाएगी कि जैसे इलेक्शन में 2 रोज बाकी रह चुके हैं, तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं वो एड़ी चोटी का इस टाइम जोर लगा रही हैं। अपने जो वोटर्स हैं उनको दावे, उनको वादे, उनको वही कस्में, वही पुरानी रस्में निभाने की जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। कहीं तो सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं तो कहीं मुर्गियों और कट्टों पे बात भी की जा रही है। इलेक्शन बिल्कुल जनरल इलेक्शन जो है होने चाहिए। जमहूरियत इसी में ही है कि एक जमहूरी निज़ाम जो है वो मुल्क में आए, लेकिन क्या जनरल इलेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल फेयर होने चाहिए कि नहीं? आज के व्लॉग में मैं आपको डिटेल कुछ और भी इस हवाले से बताऊंगा कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हैं उससे कबल जो है वो इंतहाई संगीन किस्म के जो सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, पकड़ धकड़ का भी सिलसिला जो है उसका आगाज हो गया है। करक में जो है वो पीटीआई के जलसे में ओपनली फायरिंग हुई है। 6-7 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, उनमें से आज एक की शहादत की भी आज इत्ला आई। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में भी जो है वो गुज़िश्ता रात पुलिस थाने पे हमला किया, 10 लोग जो हैं उसमें मारे गए। इंतहाई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। और साथ साथ इलेक्शंस की कैंपेन का कल आखिरी दिन है, तो आज तिजोरियों के जो मुंह हैं वो रातों रात खुल गए हैं। और कितने पैसे किसको दिए जा रहे हैं, कौन किसको पैसे तकसीम कर रहा है, वोटर्स को किस नाम पे पैसे दिए जा रहे हैं, ये सब आज के व्लॉग में है। सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर बर वक्त मिलती रहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम और मालिक परवरदिगार है। उम्मीद करता हूँ आप और आपके अहलो अयाल अपने अल्लाह के साए में होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो हैं आज से 2 रोज कल होने वाले हैं। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। गुज़िश्ता रात डेरा इस्माइल खान में थाने पे हमला, इसके अलावा जो है करक में पीटीआई के कारकुनान पे हमला, ओपनली फायरिंग। इसके अलावा रावलपिंडी में आज जो है एक रैली के दौरान इंतहाई शदीद जो है आपस में 2 पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली आमने सामने आ गई। उसमें जो है वो काफ़ी शोर शराबा झगड़ा तक वहाँ पे हुआ। फिर जो इंतज़ामिया है उसने आके कुछ पीटीआई के कारकुनान को पकड़ के अंदर कर दी और कहा कि जी 140 की दफ़ा 144 नाफिज है, तो जलसे और रैलियाँ नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली निकल रही है। ये बिल्कुल एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मामला जो है वो खुद संगीनी की तरफ धकेले जा रहे हैं। वोटर्स को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको भी से जो है वो डराया जा रहा है कि अगर वो कोई रैली निकालेंगे या इमरान खान के हक में निकलेंगे तो जो हो रहा है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है इंतहाई मेरी नज़र में एक बड़ा ही सीरियस मैटर है हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, हमारी पाक फौज के लिए और जितने भी हमारे इलेक्शंस के दिनों में सिक्योरिटी पे मामूर होंगे उन सब इदारों के लिए एक बड़ा ही कड़ा इम्तिहान जो है वो 8 फरवरी आन पहुंचा है। और साथ साथ ये बताऊंगा कि कल करक में जो जलसा हुआ उसमें फायरिंग हो गई। आज पिंडी का आपके सामने जिक्र किया, डेरा इस्माइल खान का, इससे कबल इस्लामाबाद की भी यूनिवर्सिटीज़ कुछ बंद करा दी गई थी। तो ऐसे माहौल में इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि डंडा बरदार फौज भी तैयार कर ली गई है और मुख्तलिफ जगहों से ये भी खबर आ रही है कि घोस्ट इलेक्शन जो बूथ्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो ये यकीनन इस टाइम जो नज़र आ रहा है बड़े वाजे तौर पे कि एक दफ़ा 144 जो है वो पंजाब में नाफिज की है, वो किसकी वजह से की है और किसको दबाने के लिए की गई है। ये सारी जितनी भी सिलसिले रहे हैं तोशा खाना से लेके इमरान खान को
اڈیالہ جیل میں جتنی بھی پیشیز ہوئی آپ کو گائے بگائے ہر چیز سے ہم آگاہ کرتے رہیں اور ہمارا کام بھی ہے آپ کو آگاہ کرنا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی خوفناک، کچھ رپورٹس میرے پاس، کچھ حقائق بھی سامنے آئے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بائبل، انجیل، سورہ یاسین جیسی مقدس کتابوں پہ ہاتھ رکھوا کر اپنے ووٹرز کو پیسے دے رہی. یہ مقدس کتابیں ہیں جو وہاں پہ پڑھی ہوئی تھی، انجیل لکھا ہے اور یہ سورہ یاسین جو ہے. اسی طرح آج پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی میرے پاس وہ ویڈیو اگر ولاگ کے دوران آ گئی تو میں ضرور اس ویڈیو کو بھی لگاؤں گا. آج پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک ذکر ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں نعیم صاحب، ان سے آج میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہماری طرف تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کیمپینز کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ فی گھر میں 10,000 روپے بندے کو دے رہی ہے. تو اس ٹائم جیسے میں نے اپنے ولاگ کے آغاز میں ذکر کیا تھا، تجوریاں کھل چکی ہیں بالکل، اور ساتھ ساتھ اس ٹائم جو آزاد امیدواران ہیں ان کی بولیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں. جیتنے والے جو آزاد امیدوار ہوں گے ان کی جو بولی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اب تک جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق 10 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک یہ جو بولی ہے ہارس ٹریڈنگ کی ہوگی. اور یقیناً یہ جو غیر شفاف الیکشن جو ہو رہے ہیں، جو پہلے سے فکسڈ میچ ہو رہا ہے، اس میں تو واقعی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کتنی بڑی کرپشن ہوگی اور ہو رہی ہے. آلریڈی تجوریوں کے منہ میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے کھل چکے تھے. جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پہ جو طاقتور لوگ تھے ان کو نوازا گیا. اب عوام کی باری ہے، جو بچے کچے رہ گئے تھے وہ آج اپنی کیمپینز جہاں جو پارٹیاں زیادہ تر ابھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی سننے میں آیا ہے ابھی تک کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر قرآن پہ حلف لے کے وفاداری ووٹ کی لے رہے ہیں. تو یقیناً 8 فروری جو ہے وہ انتہائی ایک اہم دن ہوگا پاکستان کی تاریخ کے لیے. پاکستان کا الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہے، پوری دنیا کی نظر جنرل الیکشن پہ لگی ہوں گی. ساتھ ساتھ جو ہے میرے پاس کچھ بڑے زبردست حقائق ہیں جو ابھی ولاگ کے دوران میرے پاس ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. حقائق کچھ اس طرح ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے 1.5 ارب روپے جو ہے وہ ووٹرز کے لیے مخصوص کر دیے گئے. ان کو لانے لے جانے، ان کے کھانے کے خرچے، ان کے جتنے بھی معاملات ہوں گے آج سے لے کے 8 فروری تک اس کے لیے 1.5 ارب روپے مخصوص کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم لاہور کے ساتھ ساتھ جو ہے کے پی کے، اور میرے پاس جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ مری آج جو جلسہ کیا ہے اس کے مطابق بھی آ رہی ہیں. تقریباً اب تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تقریباً 1.5 سے 1.25 ارب روپے جو ہیں وہ مارکیٹ میں راؤٹ ہو چکے ہیں. راتوں رات وفاداریاں، راتوں رات جو ہیں وہ ووٹس خریدے جائیں گے. گھوسٹ الیکشن بوتھس بھی آئے ہیں جن میں جعلی جو ہیں وہ الیکشن بوتھ بنا کے ووٹ ڈالے جائیں گے، دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے جائیں گے. تو یقیناً جو یہ الیکشن ہیں یہ واقعی ہی کنٹروورشل ہوں گے. ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی جو ہے آج وہ پیغام دیا ہے پاکستانیوں کے نام اڈیالہ جیل سے کہ میری پاکستانی قوم جو ہے وہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اور اپنے ووٹ کے حق سے یہ ثابت کر دے کہ وہ آزاد قوم ہے، وہ اپنے لیڈر عمران خان سے پیار کرتے ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سربراہ جو عمران خان ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل سے ایک میسج اور بھی دیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی ووٹرز ہیں، جتنے بھی جو الیکشن کینڈیڈیٹس ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے یہی کہا گیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ 9 مئی کی عکاسی ہو سکے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ولاگ میں کہا تھا کہ 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ 8 مئی کو رپیٹ ہونے کی سازش جو ہے وہ مکمل تیار ہو گئی ہے. وہ کیسے کہ اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی، ووٹرز ان کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ زیادہ دیں گے، تو ایک ڈنڈا بردار فوج جو ہے وہ پراپرلی تیار کی گئی ہے جو کہ اینڈ ٹائم پہ بالکل جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے جب رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے
تو اس ٹائم وہ ڈنڈا بردار فوج جو ہے وہ اپنا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ آبویسلی پاکستانی قوم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عمران خان کو ہی چوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب تک جتنے بھی سرویز میں پرسنلی خود بھی کر چکا ہوں، زیادہ تر جو فالوئنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اس کے بعد جو دوسری سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت جس کی فالوئنگ مجھے اب تک نظر آئی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا تیسرا نمبر آ رہا ہے فین فالوئنگ میں. لیکن 8 فروری کو بالکل ووٹرز جو ہیں وہ اپنے گھر سے ووٹ نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے. لیکن اب یہاں پہ یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ میں پہلے روز سے چیختا آ رہا ہوں، الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. یہ آلریڈی فکسڈ میچ ہے. فکسڈ میچ کا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آلریڈی، کہ میچ جو فکس کرتا ہے وہی ہی از اے ونر. سو آلریڈی الیکشن از ڈیسائیڈڈ. بٹ میری قوم سے اپیل ہے کہ بالکل 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں ایک منظم طریقے سے ہو. کہ آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی رائے ہے. ووٹ دیجئے، بالکل دیجئے، ووٹ کو ضائع نہ کیجئے، کیونکہ یہ ایک ووٹ ہے آپ کے پاس، قوم کی امانت ہے. تو امید کرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ 8 فروری کے جو عام انتخابات پاکستان میں آج سے 2 روز ہونے بعد جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ انتخابات جو ہیں وہ امن و امان اور خیر خیریت سے ہو جائیں. اور جو ریزلٹس ہیں اس کے اللہ کرے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ ایسے آئے کہ تمام ہر ایک کو تسلیم ہو، شفاف ریزلٹس ہوں. اور جو میں نے جیسے بات آپ کو کی کہ 9 مئی کے سانے کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ایجنسی سے، ہماری پاک آرمی سے، اور جو بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، خدا را اس طرح کے جو منصوبہ جات بنائے جاتے ہیں، خدا را ان کو ناکام کیجیے، کیونکہ اس سے صرف ملکی املاک کو نہیں بلکہ ملکی سالمیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو ابھی اس ٹائم ایک بڑا کڑا چیلنج ہے تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے کہ وہ آخرکار ان الیکشنز کو پرامن بنانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.